الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مسلسل کئی گھنٹوں سے اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے ولولہ انگیز خطاب سماعت فرمایا، ان سے پیشتر بھی داعیان دین اپنی اپنی بساط کے مطابق آپ تک رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچاتے رہے۔ میں بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، آج آپ سے بچنے کے لیے کہوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی بچنے سے وہ فائدہ نصیب ہو جاتا ہے جو کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز اللہ کی بندگی ہے، دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان پر، عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور انسان مسلمان کوشش کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، بندگی کا نذرانہ پیش کرے، نماز ادا کرے۔ لیکن وہ نماز پڑھنے والا بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے
تو اسے یہ یقین حاصل نہیں ہوتا کہ اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول ہے بھی یا نہیں۔ کوئی بھی نمازی کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو نماز بارگاہ سمدیت میں پیش کی ہے، بندگی کا نذرانہ میں نے جو پیش کیا، یہ نماز 110% بارگاہ سمدیت میں قبول ہے۔ بندہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز صحیح طور پر پڑھے، وہ وضو بھی صحیح طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جماعت کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور سارے ارکان و شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ یہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے نماز کا حق ادا کر دیا یا اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول ہے۔ ایسے ہی آپ زکوٰۃ کو لے لیں، محنت کی کمائی ہوئی رقم میں سے 2.5% جن بندوں کے حقوق کو اللہ نے اس کے مال میں رکھا ہے، ان بندوں کو اس کا حق وہ دے دیتا ہے۔ مستحقین زکوٰۃ تک وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ بارگاہ سمدیت میں مقبول ہے۔ حج کو لے لیجئے، ایک بندہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور ان لاکھوں روپیوں کو خرچ کرنے کے بعد میدان عرفات تک پہنچتا ہے، اور میدان عرفات کے اندر وقوف کر کے اور طواف زیارت وغیرہ کر کے حج کے فریضے کو انجام دے دیتا ہے۔ اسے یہ تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج پورا کر دیا، لیکن کوئی بھی حاجی یہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے میرے حج کو مقبول فرما لیا اور میرے حج کو قبول فرما لیا۔ آپ ان تینوں عبادتوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے اندر بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے، ٹائم خرچ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، نماز کے لیے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قاعدہ کرتا ہے، ساری چیزیں یہ کرتا ہے۔ حج کے لیے سفر کرتا ہے، زکوٰۃ کے لیے رقم نکالتا ہے، کاؤنٹنگ کرتا ہے، غریب اور مستحق تک پہنچ کر کے وہ دے دیتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن ان کرنے والے کاموں کے بارے میں کانفیڈنس سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بچنا ہے۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، روزے میں بچنا ہے۔ کھانے پینے اور عمل زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک مومن کو بچنا ہے، لیکن اس بچنے پر اس بندے کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ نماز کے بعد بندہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا۔ میدان عرفات میں تو کسی حد تک گریو زاری کر لیتا ہے، مزدلفہ کے اندر تھوڑی سی گریو زاری کر لیتا ہے، لیکن باقی مقامات کے اوپر انسان اس طریقے سے گریو زاری نہیں کرتا، اس طریقے سے بارگاہ سمدیت میں بھیک نہیں مانگتا، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا جس طریقے سے ہر روزہ رکھنے والا بندہ افطار کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس لیے کہ اسے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے بچا ہوں، اور اس کا اسے یقین ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میں بچا ہوں، میرا مولا میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس لیے افطار کے وقت جہاں کہیں چلے جائیے، روزے دار افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کے اندر اس طرح سے مصروف ہوتا ہے کہ اندر سے اس کا وجدان کہتا ہے میرا مولا میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ہے بچنے کا معاملہ۔
اور روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو فرمایا گیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ، یا تو میں اس کا بدلہ دوں گا یا بدلے میں روزے رکھنے والے کو اس کا خدا مل جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے آپ یہ بات سمجھ گئے کہ بچنے کے اندر اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ یاد رکھنا، کرنا کسی چیز کو آسان ہے لیکن بچنا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر آپ سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ ابھی 6 رکعت نفل پڑھ لیں تو آپ کے لیے یہ 6 رکعت نفل پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سے اگر میں کہہ دوں کہ دکان کھولنے سے پہلے سورہ علم نشرہ کا ورد کر لیں، اس کی تلاوت کر لیں، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر جائز تمنا کے لیے پڑھیں، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ جب دھندا کر رہے ہو اس وقت جھوٹ مت بولنا، یہ آپ کی طبیعت پر گراں گزرے گا۔ یہ جھوٹ سے بچنا، یہ آپ کی طبیعت کے اوپر، آپ کے نفس کے اوپر گراں گزرے گا، اور یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، کوئی جمعرات کے روزے رکھ رہا ہے، کوئی پیر کے روزے رکھ رہا ہے، کوئی 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد کا پابند ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اگر ان کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا معاملہ دیکھا جائے تو اللہ اکبر بہت کم ایسے ملیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ سے بچنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن ایسے بہت کم ملیں گے جو یہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکتے ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یار یہ بچوں کو بٹھا دو، کیا یہ چہل پہل سب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ رب فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو، ظاہر الاسم و باطنہ، کھلے گناہ اور چھپے گناہ، یہ سب چھوڑ دو۔ یہ کھلے گناہ کیا ہیں اور چھپے ہوئے گناہ کیا ہیں، ذرا اسے سمجھو۔ تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھلے گناہ سے مراد یہ ہے کہ اعضائے انسان سے جو گناہ سرزد ہوں وہ کھلے گناہ ہیں۔ ہاتھ سے آپ نے کسی کو مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو اذیت پہنچائی، ہاتھ سے کوئی گناہ کا آپ نے کام کیا،
ہاتھ سے آپ نے رب کی نافرمانی کی، ہاتھ سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف آپ نے عمل کیا، پیروں کے ذریعے گناہوں کے اڈوں کی طرف گئے، آنکھوں سے غیر محرم کو آپ نے دیکھا، آنکھوں سے پکچر آپ نے دیکھا، آنکھوں سے کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کانوں سے آپ نے گانے سنے، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کے حوالے سے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اعضائے بدن سے جو گناہ سرزد ہو وہ ظاہری گناہ ہیں، اور قرآن کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ وہ باطنہ اور چھپے ہوئے گناہ، تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ چھپے ہوئے گناہ سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے قدورت ہو، تمہاری نیت خراب ہو، تمہارے دل میں کینہ ہو، تمہارے دل میں بغض ہو، تمہارے دل میں حسد ہو، تمہارے دل میں تکبر ہو، تمہارے دل میں بڑائی ہو، تمہارے دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے، جس گناہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، آدمی مل رہا ہے بہت اچھی طریقے سے، لیکن دل میں اس کے لیے کینہ اور حسد ہے، یہ ملنے والا نہیں جانتا لیکن مولا جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کھلے گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ آپ نے چھپے گناہ سمجھ لیے، کھلے گناہ بھی کسی حد تک آپ نے سمجھ لیے، اللہ اسے چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تفسیر میں امام کلبی کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے۔ انہوں نے کیا مراد لیا اس سے؟ کھلے گناہ سے انہوں نے کیا مراد لیا اور چھپے گناہ سے انہوں نے کیا مراد لیا؟ تو امام کلبی نے کھلے گناہ سے مراد لیا زنا، کہ زنا چھوڑ دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دور جاہلیت کے اندر زنا عام تھا، اس طریقے سے لوگ زنا میں ڈوبے ہوئے تھے کہ زنا کو کوئی برا تصور نہیں کرتا تھا۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور میری بات اگر سوسائٹی کے کسی فرد کو بری لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ زنا دور جاہلیت میں اتنا عام تھا کہ سرمایہ دار زنا تو کرتے تھے، شریف لوگ بھی زنا کرتے تھے، لیکن وہ زنا کو تھوڑا سا چھپ کر کے کر لیا کرتے تھے، اور جو کمتر درجے کے لوگ تھے وہ زنا کرتے بھی تھے اور اس کی شہرت بھی کر دیتے تھے، اس کو مشہور بھی کر دیتے تھے، فلاں سے معاذ اللہ بدکاری کی گئی۔ وہی دور جاہلیت کی سسٹم آج آ گئی۔ کیسے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے کے اندر تو اسلام ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اسلام آیا، لیکن آج کے دور کے اندر سچویشن یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود، رسول اعظم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے باوجود، قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، حالت یہ بن چکی ہے، ادھر بچی سے نسبت طے ہوئی، بچی کو باپ بھیج رہا ہے لڑکے کے پاس، اور منگنی کے بعد لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ زنا کے دروازے کو کھولنا ہے، اور بہت سارے رشتے اس بنیاد پر بریک ہو جاتے ہیں
کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں انبن ہو جاتی ہے, گفتگو میں نہیں پڑتی, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. العیاذ باللہ. اتنی جسارت آج کے مسلمان کو ہو گئی کہ ماں اپنی بیٹی کو منگیتر سے ملنے بھیج رہی ہے, باپ اپنی بیٹی کو منگیتر سے ملنے بھیج رہا ہے, باپ اپنے بیٹے کو منگیتر کو انگوٹھی پہنانے کی بات کر رہا ہے. یہ زنا کا دروازہ کھولنا ہے. اس سے قرآن نے بچنے کا حکم دیا, لیکن سوسائٹی ترقی کر رہی ہے, پیسہ بڑھ رہا ہے, رواج بڑھ رہے ہیں, معاشرہ ترقی بظاہر کرتا نظر آ رہا ہے, اور یہ گناہ اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ العیاذ باللہ کہ ان گناہوں پر اب پہرا لگانا اور ان گناہوں کو روکنا آج کے دور میں مشکل سے مشکل ترین نظر آ رہا ہے. کیا شادی سے پہلے رشتہ طے ہونے پر لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ لڑکے کو انگوٹھی پہنائے؟ یاد رکھیں, جو لڑکے اور لڑکی کا بدن ایک دوسرے سے قصدن جان بوجھ کر کے ٹچ ہوتا ہے شادی سے پہلے, فرمایا گیا ان دونوں کو اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اسی طرح سے شادی ہوتی ہے, دولہا دلہن دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی اس دولہے پر حیرت ہوتی ہے کہ اس کا ضمیر کتنا مر گیا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے دوست تانک جھانک کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کسی کی بیوی کو کوئی دیکھتا تھا تو شوہر برداشت نہیں کرتا تھا, مارتا تھا اور شوہر جھگڑے پر اتر آتا تھا. لیکن اب کیسا دور آ چکا ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے. بے غیرتی کی انتہا تو دیکھیے, وہ دلہن بن کر اسٹیج پر موجود ہے اور دلہے کے دوست اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. جس قوم کے اندر گناہ اس طریقے سے پھیل جائے اس قوم کو اللہ زمین پر عزت والی زندگی نہیں عطا کرتا. کہاں چلی گئی غیرت, کہاں چلی گئی شرم و حیا؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, کبھی کبھی ہمارے معاشرے کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں حضرت اب آج کے دور میں یہ سب چلتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ, 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھتے ہو, تلاوت بھی آپ کرتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, عمرہ بھی کرتے ہو, حج بھی کرتے ہو, لیکن جب ان ساری عبادتوں نے آپ کو گناہ سے نہیں روکا تو مجھے یہ بتائیے عبادت کس وجہ سے آپ کر رہے تھے؟ ایک فرض کی سبکدوشی کے لیے. عبادت تو ہے اس لیے تاکہ عادتیں بدل جائیں. اگر عبادت کر کے عادت نہیں بدلتی تو یہ رسم تو ادا ہو رہی ہے, روح آپ کو حاصل نہیں ہو رہی, روح حاصل نہیں ہو رہی. اور اگر کوئی بہت بڑا سرمایہ دار یہ سوچے کہ یہ 1400 سال پرانی بات مولانا لا کر کے پیش کرتے ہیں, یار آج کے دور میں تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہو چکی ہیں, نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا ایمان قرآن پر زیادہ ہے یا آپ کا ایمان آپ کی طبیعت پر زیادہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آپ کا بھلا چاہنے والا کون ہوگا جب اس نے فرما دیا ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطن کو بھی چھوڑ دو, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے تم اللہ کی رضا کے لیے ان گناہوں کو چھوڑ دو, مولا دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. تو امام کلبی کے نزدیک کھلے گناہ سے مراد زنا ہے, اور اللہ رحم و کرم فرمائے اب یہ تو اتنا عام ہوتا جا رہا ہے, اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے, کیا شادی شدہ اور کیا غیر شادی شدہ.
جہاں شادی ہوئی 2-3 بچے ہو گئے، بس طبیعت پھر کہیں اور لگنے لگ گئی اور کسی اور سے رشتہ استوار کر لیا گیا اور اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کی طرف انسان بڑھنے لگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، گناہ کرتے وقت لذت ملتی ہے، لیکن لذت چلی جاتی ہے، گناہ کا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ گناہ کی لذت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے گناہ کر لیا، گناہ کی لذت ختم ہو گئی، لیکن گناہ کی نحوست جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے۔ وہ کس طرح سے نکلتی ہے؟ وہ کبھی روزی میں تنگی کے ذریعے نکلتی ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی میں نکلتی ہے، کبھی بیماری میں نکلتی ہے، کبھی شکلوں کی تبدیلی میں شکل کالی ہو کر کے نکلتی ہے، کبھی عذاب کے ذریعے نکلتی ہے۔ نہ جانے یہ گناہ کی نحوست کس طریقے سے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی نیکی کا صلہ اللہ صرف اسے نہیں دیتا، اس کی نسلوں تک اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ خزانہ زمین میں دفن تھا، دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے روک لیا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روک لیا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے، اور یہ خزانہ یتیموں کا ہے۔ یتیموں نے کچھ نیکی کی ہو یا نیکی نہ کی ہو، لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ نیک ماں باپ کی نیکی کا اثر اللہ اولاد کو عطا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو نیکی کا فائدہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسلوں تک کو اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد تو پڑھتے، لیکن اس کے علاوہ بھی نفل کثرت سے پڑھتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ بچے جب سامنے ہوں تو ان کے سامنے نفل زیادہ پڑھیں۔ پوچھا گیا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ بچوں کو دیکھ کر آپ نفل زیادہ پڑھ لیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کی وجہ سے، اس لیے کہ بچہ جب نفل پڑھتے مجھے دیکھے گا تو وہ بھی تو نفل کا عادی بننے کی کوشش کرے گا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چند دنوں تک بیٹا اگر دکان پر ساتھ میں بیٹھ لے تو سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا تیار ہو جائے گا۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے چھپے گناہ کو بھی چھوڑ دو اور کھلے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کھلے گناہ سے حضرت امام کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زنا لیا، اور چھپے گناہ سے حضرت امام کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فساد فی الارض لیا۔ اسی طریقے سے حضرت سعید ابن جبیر سے پوچھا گیا کہ کھلا گناہ کیا اور چھپا گناہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کھلے گناہ سے مراد یہ ہے کہ برہنہ ہو جانا، ننگا ہو جانا، یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں آج دنیا ننگا پن پسند کرتی ہے، جتنے کم کپڑے پہنو مغرب کی آنکھیں اتنی ہی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور افسوس کی بات کہ وہ دور آ چکا کہ
کپڑے پہننے کے باوجود بھی عورتیں ننگی نظر آتی ہیں. اتنے پتلے اتنے چست کپڑے پہن کر نکلتی ہیں کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم چھلکتا نظر آتا ہے اور ننگا پن ظاہر ہوتا نظر آتا ہے. اب تو کیا بتایا جائے, گھروں میں باپ بھائی کی موجودگی میں بچیاں ایسی ٹریک اور ایسے ٹی شرٹ پہن کر کے گھومتی ہیں کہ العیاذ باللہ شرم کے مارے آدمی پانی پانی ہو جائے. اور نہ باپ ٹوک رہا ہے نہ بھائی ٹوک رہا ہے. یہ حال بن چکا ہے. پھر اسی دور جاہلیت کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں جس دور جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مغرب کی نقالی کے اندر ہم اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں رسول اعظم کا کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آ رہا. ننگے پن سے بچو, اس گناہ کو چھوڑو. قرآن چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے. دور جاہلیت میں کیا تھا, صرف بیچ پر لوگ ننگے ہونے کے لیے نہیں جاتے تھے یا وہاں کپڑے کم پہن کر کے نہیں جاتے تھے, بلکہ مرد لوگ طواف کعبہ کرتے تو ننگے ہو کے طواف کعبہ کرتے تھے. عورتیں رات کو ننگی ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور مرد دن میں ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے. قرآن نے اس سے منع فرمایا اور روکا ہے قرآن نے. اور صحابہ, ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک جتنے باپو ملیں گے, جتنے مشائخ ملیں گے, جتنے پیر ملیں گے, ان کے پاس لوگ جائیں گے تو بولیں گے حضرت کوئی ایسا وظیفہ دو 25 کے 500 بن جائیں. میری زندگی میں دعوت کے میدان میں کم و بیش 35 سال ہو گئے, لیکن ابھی تک مجھے 35 آدمی بھی ایسے نہیں ملے جو میرے پاس آ کر کے یہ بولے ہوں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ دو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. اس کے لیے کوئی نہیں آیا. اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے کروڑوں کماؤں گا, لاکھوں خرچ کر دوں گا اللہ کے نام پر, معاملہ برابر, پھر عیش کروں, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, صحابہ گناہوں کے نقصان کو جانتے تھے. اب آپ کو بتاؤں گناہ کا نقصان, 1 منٹ میں سمجھ میں بات آ جائے گی, 1 منٹ میں, زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ. آپ صف اول کے نماز کے پابند ہو, ماشاءاللہ ریش مبارک بھی آپ کے چہرے پر ہو, تہجد کے بھی آپ پابند ہوں, اور آپ نے 30 سال تک نماز اس طریقے سے پابندی سے ادا کی کہ لوگ آپ کے پکے نمازی ہونے کے معترف ہیں. اتنے میں شیطان نے ورغلا دیا اور کسی عورت سے منہ کسی نے کالا کر, آپ اللہ نہ کرے کسی نے کالا کر دیا, اللہ بچائے. 30 سال کا نمازی ایک گناہ کر لیا, کسی عورت سے اس نے منہ کالا کیا, اس کی 30 سال کی نماز ختم, دنیا کی نظروں سے وہ گر گیا. رہے گی اس کی کوئی عزت, رہے گا اس کا کوئی وقار, رہے گی اس کی کوئی آبرو. ایک گناہ نے زندگی کی ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیا. یہ ہے گناہ کی طاقت. بلکہ اور تھوڑا آگے بڑھ کر عرض کروں, یہ جو کعبہ شریف میں حجر اسود ہے نا, یہ پہلے سفید تھا, یہ جنت کا پتھر ہے. یہ جب آیا تو سفید تھا, سفید. یہ کالا کیسے بن گیا کہ دنیا آج اسے حجر اسود کہتی ہے؟ یہ گناہوں کو چوس چوس کر کے کالا بن گیا. تو جنتی پتھر اگر گناہوں کو چوس لے تو وہ کالا ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیے, مسلمان اگر گناہ کرے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ گناہ کرتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے میں کیا جاتا ہے. خدا کی قسم,
یہ نہ کہو آپ کہ کسی پاپی کے ساتھ، کسی بدکار کے ساتھ، کسی آوارہ کے ساتھ، کسی عیاش کے ساتھ، کسی شرابی کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مت کہو. برائی کرنے والوں کی برائی کا اثر ضرور ہوتا ہے، ہوتا ہے. تو کھلے گناہ سے بھی بچو اور چھپے گناہ سے بھی بچو. اور قرآن مقدس میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو کہا گیا کھلے گناہ سے بچو اور چھپے گناہ سے بچو، اور بچنے کے بعد کیا کہا گیا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک جنہوں نے گناہ کمایا، جنہوں نے گناہ کمایا، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اس کا پورا پورا بدلہ ان قریب اللہ عطا فرمائے گا. جس نے بھی گناہ کیا ہے اس کے گناہ کا بدلہ ان قریب اللہ عطا فرمائے گا. آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ارے بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، بہت معاف فرما دیتا ہے. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، صحابہ حضور سے کن چیزوں کا سوال کرتے تھے، کیا پوچھتے تھے وہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھتے کہ حضور کوئی عمل ایسا بتائیں کہ جس عمل کو کروں تو جلدی سے مالدار ہو جاؤں. پوچھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن صحابہ کی سوچ تھی نا، تو سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے سوال کیا ہے، سوال کیسا کر رہے، سنیے ان کی سوچ دیکھیے آپ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اکبر الکبائر کون سے ہیں؟ یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی کون سے گناہ سب سے بڑے ہیں یا اللہ؟ ایسا سوال کہ کبیرہ گناہوں میں بھی کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ توجہ چاہوں گا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سوچ سے اپنے بچے کا قتل کرنا کہ وہ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اس تصور سے اپنے بچے کا قتل کرنا کہ وہ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. کیا مطلب؟ سوچ آج بنی ہوئی ہے، بھئی 2 کافی ہیں، تیسرا آئے گا، پالیں گے کیسے، کھلائیں گے کہاں سے، رکھیں گے کیسے، پڑھائیں گے کیسے،
شادی کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ بس چھوٹا پریوار سکھی پریوار کہتے ہیں نا۔ تو سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ 2 کے اگر 3 ہو گئے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے؟ تو کبھی آپریشن کروا لیتے ہیں، کبھی ایبورشن کروا لیتے ہیں، اور تیسرا ہونے نہیں دیتے۔ سن لو، اس تصور سے بچے کو نہ رکھنا یا بچہ گرا دینا کہ وہ کھائے گا ہمارے ساتھ بیٹھ کر، یہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس لیے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اسے کھلاؤ گے، مولا فرماتا ہے تو اسے کھلائے گا، تجھے کون کھلاتا ہے؟ ارے جو تجھے کھلاتا ہے وہی تیری اولاد کو بھی کھلائے گا، اور وہ کھلانے والی ذات میرے پروردگار کی ہے، یہ میرے پروردگار کی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اب تیسرا گناہ سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے کبیرہ گناہوں میں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ پڑوسی تو تمہیں امین سمجھتا ہے، پڑوسی تو تمہیں نیک سمجھتا ہے، پڑوسی تمہیں اچھا سمجھتا ہے، اور اگر کوئی پڑوسی کی بیوی ہی کے ساتھ تعلق بنا کر منہ کالا کرے تو یہ چھوٹا گناہ نہیں، یوں تو زنا بڑا گناہ ہے ہی، لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرنا یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے پڑوس میں غیر مسلم رہا کرتے تھے، اور انہیں اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری بیوی اور بچی پر کبھی مسلمان غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوتا ہے وہ آوارہ گردی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن اب کیا ہے؟ دوست کی بیوی کو لے کر کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی پڑوسی کی بیوی کو لے کر کے بھاگ رہا ہے، اور اب تو عالم یہ ہو چکا ہے کہ العیاذ باللہ دوست اپنی بیویاں بدلیاں کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اتنا برا حال اور اتنا گندا حال ہو چکا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنے سارے پاپ کرنے کے باوجود بھی جب اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، دولت میں کمی نہیں ہوتی، تو وہ یہ تصور کرتا ہے مجھے کیا ٹینشن، اللہ معاف فرمانے والا ہے، میں نے دارالعلوم قادریہ میں اتنے پیسے دے دیے، مسجد بنانے میں اتنے پیسے دے دیے، میرے سارے گناہ معاف، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اللہ معاف نہ کرتا ہوتا تو مجھے اتنا مال کہاں سے ملتا؟ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن علوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی نظر رحمت کس پر نہیں ہے تو سن لو، جو گناہ کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور اسی لیے گناہ کر کے انسان کبھی سکون سے نہیں رہتا، اسے ذہن میں رکھ لینا آپ۔ نرم گدا بھلے ہو، ایئر کنڈیشن بھلے ہو، آسائش کا محل بھلے ہو، لیکن اگر گناہ کیا ہے تو گناہ اسے چین سے سونے نہیں دے گا، گناہ چین سے سونے نہیں دے گا۔ جو گناہ آخرت میں بے قرار کر دے وہ گناہ دنیا میں بھی بے قرار کرتا ہے۔ گناہ سے بچو، گناہ سے رکو۔ قرآن کہتا ہے چھوڑ دو،
کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، دل بھی صاف کر دو اور وجود بھی صاف کر دو. اور ہمارے یہاں اسلام میں تو صفائی کی بڑی اہمیت ہے. اتنی اہمیت تو کسی مذہب میں نہیں ہوگی جتنی اسلام میں ہے، جتنی اسلام میں ہے. دن میں 5 مرتبہ آپ پر نماز فرض کی گئی. 5 مرتبہ فرض ہے نا مسلمان پر؟ جواب دیجئے آپ. 5 مرتبہ فرض ہے نا؟ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت میں صرف یہ نہیں کہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اتنا ہی نہیں ہے. بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. تو آپ کو پاکیزگی کا اتنا درس دیا گیا کہ دن میں 5 مرتبہ آپ کو جگہ کے بارے میں سوچنا ہے، کپڑے کے بارے میں سوچنا ہے، بدن کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں. جس قوم کو پاکیزگی کی اتنی تعلیم دی گئی، اسی قوم کے محلے آج سب سے زیادہ گندے نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ گندے نظر آتے ہیں. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جاتی کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا، وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کی عادت تھی کہ وہ جب راستے سے نکلتے نا، کوئی چیز ایسی تکلیف دینے والی ہوتی اسے کنارے پر کر دیتے. کیلے کا چھلکا اٹھا کر پھینک دیا، پتھر پڑا ہوا ہے جو لوگوں کی ٹھوکر میں آئے گا، اٹھا کر کنارے کر دیتے. کبھی بیچ میں رکھتے نہیں تھے، رہنے نہیں دیتے تھے. ایسا نہیں کہ پتھر پڑا ہے تو کنارے سے نکل گئے، اپنے تو بچ گئے نا، دوسرا بھلے گرے، نہیں، وہ اٹھا کر رکھ دیتے تھے. یہ صحابہ کی پہچان تھی. ایک پہچان یہ بھی تھی کہ صحابہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی کبھی گندی نہیں رہتی تھی، وہ گلی کبھی گندی نہیں رہتی تھی. ایک مرتبہ یہودیوں کا قافلہ ایک گلی سے گزرا، ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. تو ایک یہودی نے کہا یار یہاں پتھر پڑا ہوا ہے، تعجب کی بات ہے. تو دوسرے نے کہا شاید کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا ہے، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر یہاں نہ پڑا ہوتا. یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری شناخت تھی. آج تو اتنے پان کے بیڑے تمباکو والے منہ میں بھرے، ادھر پچکاری ادھر پچکاری، ادھر گندگی ادھر گندگی، العیاذ باللہ. اور یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرے کی فلائٹ اگر آپ لو تو اس میں پانی بھی نہیں ہوتا، انتظام بھی صحیح نہیں ہوتا، ٹوائلٹ بھی گندے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایئر لائنز والے جانتے ہیں کہ یہ گندگی میں رہنے کے عادی ہیں. یہ ہماری پہچان ہے. میں ابھی گیا تھا گزشتہ مہینے انگلینڈ، بامبے سے جدہ گیا، جدہ سے انگلینڈ گیا. تو بامبے سے جدہ کی فلائٹ اتنی صاف ستھری اور اچھی نہیں تھی، لیکن جب وہاں سے انگلینڈ کی فلائٹ میں نے لیا تو ایک دم کلین، سروس زبردست. انگلینڈ سے پھر واپس میں جدہ پہنچا تو ایک دم بہترین. پھر وہاں سے یہاں آیا تو ایسا لگ رہا تھا کئی زمانہ پرانا ہوائی جہاز ہم کو دے دیا گیا ہو. تو ہمارا حال یہ بن چکا ہے. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں ارے یار سب چلتا ہے، وہ صاف نہیں رکھتا یار، اس کو کوئی نہیں بولتا. ارے خدا کے بندے، اس کے بارے میں قیامت میں تجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، تیرے بارے میں پوچھا جائے گا. تو تو تیری فکر کرنا، تو اپنے آپ کو سنوار. خیر، تو آج مجھے آپ کو یہ عرض کرنا ہے، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، ورنہ ان قریب اللہ ان گناہوں کی سزا عطا فرمائے گا، اور اس کی سزا برداشت کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں. اب ایک واقعہ عرض کر دوں، اس میں انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں انشاءاللہ اچھی طرح سے پوری گفتگو کا ماحصل سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر آپ اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. تفسیر رازی کے اندر نوشیرواں کا ایک واقعہ موجود ہے. نوشیرواں نکلا
سیر کے لیے نکلا، ایک انار کا درخت دیکھا، تو انار کے درخت کا جو مالک تھا، اس مالک کے بچے کو اس نے وہاں دیکھا، تو اس نے بچے سے کہا کہ مجھے ایک انار کھلائیے۔ اس نے انار توڑ کر کے چھیل کر کے اس کو دیا۔ نوشیروان بادشاہ عادل اس نے کھایا تو بڑا لذیذ تھا، توجہ چاہوں گا، بڑا لذیذ تھا وہ انار۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یار یہ اتنا لذیذ انار اس درخت کے اندر لگا ہوا ہے اور ایسا انار تو میں نے کبھی کھایا نہیں، تو اس کی نیت اندر اندر خراب ہوئی۔ یہ دیکھیے اندر کا گناہ، چھپا ہوا گناہ خراب ہوئی کہ کچھ بھی ہو اس کا یہ باغ جو ہے نا یہ اپنے کو چھین لینا ہے۔ بادشاہ تھا نا، ارادہ بنا لیا کہ اس کا باغ مجھے کسی بھی طرح سے چھین لینا ہے۔ تو ایک انار کھا کے لطف تو آیا تھا، اس نے سوچا چلو دوسرا بھی کھا لوں، تو اس نے اس لڑکے سے کہا کہ ذرا ایک اور انار کھلا دو۔ بچہ بیچارہ گیا، دوسرا انار توڑ کے لایا، چھیل کر دیا، تو وہ ایک دم کڑوا تھا۔ اسی درخت کا دوسرا انار ایک دم کڑوا تھا۔ تو نوشیروان نے کہا بیٹے ذرا یہ بتاؤ کہ پہلا انار اسی درخت کا تم نے توڑ کر کے دیا تھا تو بڑا لذیذ تھا، ابھی دوسرا انار تم نے توڑ کر کے دیا ہے تو اس میں تو بالکل مزہ نہیں ہے، ایسا کیوں؟ درخت تو ایک ہی ہے، انار میں فرق کیسے ہو گیا؟ بچے نے جواب دیا نوشیروان کی نیت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، یہ اسی خرابی کا نتیجہ ہے کہ شاید نوشیروان کے دل کے اندر کوئی برا ارادہ پیدا ہو گیا ہوگا۔ اس نے اسی وقت دل میں توبہ کی، نوشیروان نے اسی وقت دل میں توبہ کر لی کہ نہیں میں اس کا باغ جو ہے چھینوں گا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ ایک اور انار کھلاؤ۔ اس نے انار نکالا توڑ کر کے پھر اسے دیا، اب کھایا تو پھر وہ میٹھا اور لذیذ انار۔ اس نے بچے سے پوچھا بیٹے یہ انار تو پہلے جیسا میٹھا ہے؟ تو کہا نوشیروان نے اپنی نیت درست کر لی ہوگی، توبہ کر لی ہوگی۔ پتا چلا اگر زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں اور گناہ کی وجہ سے زندگی کڑوی ہو چکی ہو، سچی توبہ کر لو، اللہ زندگی میں مٹھاس بھر دے گا انشاءاللہ۔ آج توبہ کر لو، سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لو، مولا زندگی کی ساری کڑواہٹوں کو دور فرما دے گا اور سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔